السلام علیکم. پروگرام اپنے گریبان کے ساتھ متی اللہ جان. اسلام آباد کے ڈی چوک اور کراچی میں نمائش چورنگی پر ہونے والے دھرنے کا ڈراپ سین ہو چکا ہے. خاص کر اسلام آباد کے ڈی چوک میں جو کچھ دیر پہلے تمام مظاہرین وہ ڈی چوک خالی کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں. یوں تو اچھی بات ہے کہ 3-4 دن سے اسلام آباد کے اور کراچی کے جو رہائشی جس عذاب میں مبتلا تھے اس سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے. آج وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی پریس کانفرنس میں باقاعدہ اعلان کر دیا کہ دھرنا ختم ہو گیا ہے. اور یہ خبریں آ رہی تھی کہ دھرنے کا اختتام مذاکرات اور کسی معاہدے کی نتیجے میں ہوا ہے. چودھری نثار نے اس بات کی تردید کی ہے پریس کانفرنس میں اور کہا ہے کہ کوئی ایسا تحریری معاہدہ نہیں ہوا. جو ہوا سو ہوا. وہ انگریزی میں کہتے ہیں all is well that ends well اور ends justify the mean کہ جس کا اختتام اچھا ہو سب اچھا ہے اور اچھے اختتام کے لیے کچھ بھی کیا جائے تو سب ٹھیک ہی ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دھرنا پہلے دن کیوں ختم نہیں ہو سکا اور پھر اس دھرنے کو ہونے کی اجازت کس نے دی اور وہ کس کی ناکامی تھی جس کی سزا اسلام آباد اور کراچی کے شہریوں کو تقریباً 3-4 دن تک بھگتنا پڑی. چودھری نثار نے انکوائری کمیٹی تو بٹھا دی ہے انتظامی ناکامیوں کے حوالے سے، مگر کچھ ایسے سوال ہیں کہ جو اس دھرنے کے اختتام پہ بھی جواب کے متلاشی ہیں. آج ہم انہی سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں. اسلام آباد میں ہمارے ساتھ 2 صحافی موجود ہیں. سب سے پہلے اعزاز سید جو کہ سینئر صحافی ہیں جیو نیوز ٹیلی ویژن کے، اور انہوں نے اس دھرنے کو کافی قریب سے کور کیا، بلکہ ان مذاکرات کے حوالے سے بھی خبریں دی جو کہ کچھ وزراء اور مظاہرین کے نمائندوں کے درمیان ہوتے رہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے اپنے وقت نیوز اسلام آباد کے انچارج نیوز بیورو سردار حمید. ہمیں لاہور سے براہ راست جوائن کیا ہیں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی میاں محمد معین بٹو، اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جیلانی جو کہ مظاہرین کے نمائندے تھے اور انہوں نے جو ہے ان مظاہرین کی نمائندگی کی جو مذاکرات ہوئے کچھ وزراء سے ان مذاکرات میں. تو ہم گفتگو کا آغاز تو ڈاکٹر اشرف آصف جیلانی سے کریں گے. ہمارے ان سے کوشش ہے کہ لائن پہ آ جائیں، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں آج چودھری نثار نے جو میڈیا سے گفتگو کی اور اس دھرنے کے اختتام کا باقاعدہ اعلان کیا اور ان خبروں کی خاص کر تردید کی جن میں یہ کہا جا رہا تھا تسلسل سے کہ حکومت اور مظاہرین میں معاہدہ ہو چکا ہے اور چند نکات کا بھی جس میں ذکر کیا جا رہا تھا. آئیے دیکھتے ہیں ان خبروں کے چلنے کے بعد اور مظاہرہ ختم ہونے کے بعد، دھرنا ختم ہونے کے بعد چودھری نثار نے کیا کہا. کوئی اگریمنٹ نہ ریٹن نہ کوئی اور ان کے ساتھ. آپ ہنس رہے ہیں، میرے بھی اعتقاد کر لیں یار. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر کسی کے پاس ہے تو ریٹن اگریمنٹ کوئی چھپ کے تو نہیں ہوتا. ایک ہمارا موقف یہ بھی تھا کہ کوئی ہمارا حکومتی نمائندہ، میں سیاسی نمائندے کی بات کر رہا ہوں، انتظامیہ سے انہوں نے جو ایکسٹ کیا کہ اگر وہ نارمل انداز سے چلے جائیں گے تو کیا طریقہ کار ہوگا. وہ رات گئے تک طریقہ کار وضع کیا گیا، مگر باقی جو چیزیں ہیں مجھ سے سوال کریں. نہ کوئی ریٹن اگریمنٹ ہے، نہ طرف سے کسی کو اختیار تھا، اور نہ اس قسم کی کسی قسم کی بھی کوئی رائٹنگ یا کوئی معاہدہ ہوا. یہ تھے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان جنہوں نے پرزور تردید کی ان خبروں کی کہ کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہوا. اور یہ خبریں اس پریس کانفرنس سے چند گھنٹے پہلے ہی چلنا شروع ہو گئی تھی، جس کے بعد پھر دھرنا بھی ختم ہوا. اور ہمارے ساتھ اسی حوالے سے جو مہمان ہیں آپ کی تعارف سے ان کا کرا چکے ہیں. اعزاز سید صاحب، آپ سے ہی میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا تحریری معاہدہ نہیں ہوا. آپ کی خبر تھی، بریکنگ نیوز تھی، آپ نے بھی چلائی کہ معاہدہ ہو چکا ہے. وہ کیا تھا؟ یہ لگتا نہیں ہے کہ میڈیا کو استعمال کیا گیا دھرنا ختم کرنے کے لیے؟ شاید متی آپ کی بات میں آپ جس نقطے پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں شاید ایسا لگ رہا ہے
کہ میڈیا کو حکومت کی طرف سے ہی فیڈ کیا گیا، فیڈ کی گئی معلومات، اور جو 7 نکات تھے جن پر اتفاق کیا گیا یہ بھی حکومت کی طرف سے ہی میڈیا کے پاس معلومات آئیں، اور وہی معلومات جو دھرنے کے قائدین ہیں وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھرنے کے قائدین کو بھی کسی موقع پر اس بات کا یقین دلایا گیا تھا کہ یہ نکات پر اتفاق ہو گیا ہے، تو میڈیا نے یہ نیوز جاری کی، اور باقی جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے۔ اچھا، یہ آپ کے اپنی جو ذرائع تھے اور دھرنے کے جو نمائندے تھے انہوں نے جو دستاویز ڈسٹریبیوٹ کی تھی، کیا وہ دستاویز کسی معاہدے کی شکل کی تھی؟ کوئی دستخط تھے اس پہ؟ اگر نہیں تھے تو پھر اس کو معاہدے کا نام دے کے کیسے خبر چلا دی گئی؟ معاہدے کا نام دے کے متی اس لیے خبر دے کر چلا دی گئی کہ بتایا گیا دونوں اطراف سے کہ ہمارا ان نکات پر اتفاق ہو گیا اور ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اب متی آپ کا نقطہ بالکل ٹھیک ہے، ذرائع نام لیے بغیر دونوں طرف سے کہا گیا، دونوں اطراف دونوں نے کہا کہ نام نہیں لینا، نام نہیں لینا۔ اچھا، یہ دلچسپ بات۔ اچھا، اب بات یہ ہے متی اللہ کہ بہرحال ہم کام کرتے ہیں اور خبروں کا کام ہے، لوگوں سے معلومات ہم لیتے ہیں، لوگ اعتماد میں ہمیں اب معلومات دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو دیتے ہیں، اور یقینی طور پہ ہم استعمال بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس معاملے میں ہم اور ہوئے زیادہ تر جب ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا۔ میں اس دفعہ بھی شاید نہیں پتہ چلا، آف کورس نہیں پتہ چلا، میں ایمانداری سے کہوں گا کہ بالکل اس بات کا نہیں پتہ چلا، کیونکہ جب آپ کے پاس معلومات کا ایک فلو آ رہا ہوتا ہے اور آپ کاؤنٹر ویریفیکیشن کرتے ہیں اور کاؤنٹر ویریفیکیشن والے بھی وہ تصدیق کرتے ہیں۔ دیکھیں اب ظاہری بات ہے ہم ذرائع تو نہیں معلوم کرتے، مگر کیونکہ سارے چینلز پہ خبر چلی، یہ صرف آپ کی نہیں، سب نے کہا کہ معاہدہ ہو گیا، سردار حمید صاحب نے بھی کہا کہ معاہدہ ہو گیا ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ چلیں وہ مظاہرین واپس چلے گئے، اور ویسے بھی وہ جس مقصد کے لیے مظاہرہ کر رہے تھے اس پہ بھی بہت سے لوگوں کو اختلاف تھا، شاید میڈیا کو بھی ہو، مگر اس میں میڈیا کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پہلے ہی بہت ڈیمیج ہو رہی تھی، اور اس سے مزید ڈیمیج ہو رہی ہے، ہوتی ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جن ذرائع نے آپ کو جیسے خبر دی تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کتنے اہم ذرائع تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے ایسا جھوٹ کیوں بولا، اور آپ پوچھیں گے کیا نیکسٹ کیا ہوگا، آپ آئندہ کیا احتیاط برتیں گے؟ آف کورس متی اللہ ان سے تو ضرور پوچھا جائے گا، یا جو ایک پروفیشنل طریقہ کار ہے آف کورس وہ اس سے دیکھا جائے گا اس سارے معاملے کو۔ لیکن متی اللہ اس میں ایک بڑی امپارٹنٹ بات اور بھی ہے کہ جس وقت یہ خبریں چل رہی تھی ٹی وی چینلز کے اوپر، تو اس وقت اسی دھرنے کے جو قائدین ہیں وہ باواز بلند تھوڑی دیر بعد انہوں نے یہ معاہدہ پڑھ کے سنایا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ معاہدہ ہمارا ہو گیا ہے۔ اچھا، انہوں نے خود بھی خود یہ بتایا، اور وہاں پر ٹی وی کے کیمرے موجود تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ لائیو لیا گیا یا نہیں لیا گیا، کیونکہ میں تو خود اس وقت لائیو موجود تھا۔ یہ وضاحت کرتے ہیں اس کاغذ پہ کوئی دستخط نہیں تھے، اس کاغذ کے اوپر کوئی دستخط نہیں تھے، کوئی نام نہیں تھے۔ اب متی اللہ مجھے آپ یہ پروفیشنل جرنلسٹ کے طور پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اعزاز ایک ڈاکومنٹ دیتا ہے کہ میرا سردار حمید صاحب سے ایک معاہدہ ہو گیا ہے، یہ 7 نکات ہے، آپ وہ معاہدہ پڑھتے ہیں، آپ معاہدہ سردار حمید کو مجھ سے الگ دکھاتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو گیا ہے، تو سردار حمید کہتے ہیں جی ہو گیا، میرا نام نہیں لیں۔ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ آپ نے نیوز بھی دینی ہے، کوئی اور ٹی وی چینل بطور صحافی تو آپ کے پاس اگر کوئی کاغذ دے رہے ہیں تو آپ اس سے پہلا سوال تو کریں گے کہ اس پہ دستخط کدھر ہیں، کیونکہ یہ تو اعلامیہ یا پریس ریلیز تو ہو سکتی ہے جو عام طور پہ دستخطوں کے بغیر ہم چلا دیتے ہیں، مگر جب آپ معاہدے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو بطور صحافی آپ کا فرض نہیں ہے کہ دستخطوں کو تلاش کریں اور عوام کو بتائیں کہ یہ غیر دستخط شدہ ایک دستاویز جاری کی گئی ہے جس کو ذرائع معاہدہ کہہ رہے ہیں اور نام نہ بتانے کی شرط پہ کہہ رہے ہیں، تو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے۔ یہ میرے خیال میں ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، اور شاید جہاں تک میری حد تک ہے، میں نے بتایا بھی کہ ہمیں حکومتی ذرائع سے یہ دیا گیا ہے، یہ اس بات کا تو ذکر ہم نے کیا، اور ان کا یہ دعویٰ ہے جی اور ان کا یہ دعویٰ ہے، لیکن دستخط کا ذکر نہیں میں نے کیا۔ میں اس کو اپنی غلطی بھی تسلیم کرتا ہوں ایمانداری کے ساتھ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی وی چینل میں آپ بھی کام کرتے ہیں، ہم رپورٹنگ جب کر رہے ہوتے ہیں تو کمپٹیشن ہوتا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ کمپٹیشن نیک ٹو نیک کمپٹیشن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے۔ سردار صاحب اعزاز نے تو کہا چلیں انہوں نے غلطی تسلیم کی کہ اس طریقے سے انہوں نے رپورٹ نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا، کیا آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ تھا اور آپ نے درست رپورٹ کیا؟ دیکھیں متی اللہ جان صاحب، میرا موقع بڑا واضح ہے، اور میں یہ غلطی یا یہ چیز ایک بات تو طے ہے
کہ چودھری نثار علی خان اس ایگریمنٹ کا یا کسی بھی مفاہمت کا حصہ نہیں رہے. چودھری نثار علی خان کا وزیر اعظم سے ملاقات میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اس بات پہ کہ مظاہرین کے آگے بلیک میل ہو کر ان کے مطالبات مان کر، اور ایسے مطالبات جو کہ جن میں حکومت کے مطابق کہ وہ ماننے کے قابل نہیں تھے، وہ مان کر ہم اگر یہ بلیک میل ہو کر یہ کریں گے تو یہ ان کا اختلاف تھا. لیکن چودھری نثار کے علاوہ خواجہ سعد رفیق، اسحاق ڈار، وہ بالکل مفاہمت کے اندر رہے. علماء کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئیں، 4 دن اسلام آباد مفلوج رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی مفاہمت کے بغیر یہ اتنا آسان تھا کہ مولوی یہاں سے اٹھ کے چلے لیکن گئے؟ آپ نے تو اس کو معاہدہ رپورٹ کیا نا، آپ مفاہمت نہیں کہہ سکتے. آپ مانیں کہ آپ نے ڈیبیٹ معاہدہ یہ نہیں ہے. رپورٹ دیکھیں جی، ڈیبیٹ یہ نہیں ہے. چودھری نثار علی خان نے بھی جب نکات بتائے تو وہ ہو بہو وہی نکات تھے جو کہ نکات کی بات نہیں ہے، علماء کی جانب سے معاہدہ ہے یا نہیں، آپ کیا علماء کہتے کی ہیں؟ جانب سے دستاویز جو سامنے آئی وہی سردار نکات صاحب معاہدہ ہے کہ نہیں؟ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کے خیال معاہدہ ہے؟ میں بالکل مانتا ہوں کہ کوئی یادداشت، کوئی مفاہمت ضرور ہے. ضرور ہے، لیکن آپ نے کس بنیاد پہ اس کو معاہدے کے طور پہ جس کے تحت یہ مجھے تو اتھینٹک جب علماء کی جانب سے یہ آئے گی، علماء اگر کہتے ہیں تو جھوٹ تو نہیں بول سکتے. چلیں، ہمارے ساتھ ایک عالم موجود ہیں، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب. آصف جلالی صاحب، کچھ دیر پہلے ہم نے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کیا وہ میڈیا سے گفتگو کا وہ حصہ سنایا جس میں انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے، اور آپ لوگ بھی حکومت کی طرح صحافیوں کو آپ لوگ بھی اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ یہی بتاتے رہے کہ معاہدہ ہو گیا ہے. تو کیا اب آپ کچھ وضاحت کریں گے چودھری نثار کے اس موقف کی کہ کوئی معاہدہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. معاہدہ ہوا ہے واضح طور پر، اگرچہ یعنی وہ سگنیچر وغیرہ اس پہ نہیں تھے، لیکن شکیں باقاعدہ طے ہوئی اور ان شکوں پر بحث ہوئی، اور خواجہ سعد رفیق اور اسحاق ڈار جو ہے باقاعدہ انہوں نے وہ شکیں نواز شریف کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے بیٹھ کر ان شکوں پر جو میڈیا کے تو وہ کیا آپ نے دستخط کیے تھے یا دعائے خیر کی تھی؟ کیا کیا تھا آپ نے؟ میں نے وہ پڑھ کے سنایا تھا جس پر اتفاق ہوا تھا، اور انہوں نے اس کی تائید کی تھی. نہیں، یہ تائید کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ معاہدہ کدھر ہے اگر ہوا ہے؟ کہاں ہے معاہدہ جس پہ دستخط ہیں؟ یعنی وہ ان ہر ایک شک پر انہوں نے اتفاق کیا تھا کہ ہم ان مطالبات کو مان رہے ہیں. اور یہ وہاں پر جب پہلی پریس کانفرنس ہوئی جس میں مذاکرات کی جو چلی ہے چینلوں پر بھی، اس میں باقاعدہ طور پر وہ پڑھے گئی تھی شکیں، اور انہوں نے کہا تھا ہم یہ تمام مطالبات منظور کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر ایک رہنما ہیں. مطلب آپ نے یہ معاہدہ کا نام لے لیا تو آپ تو کہہ رہے ہیں چودھری نثار جھوٹ بول رہے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اپنے ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے جن کو آپ نے 4 دن بعد گھر بھجوانا تھا، یعنی آپ جو ہے وہ اس میں خواجہ سعد رفیق یا اسحاق ڈار اگر وہ حکومت کا حصہ ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت نے مذاکرات کیے، اور حکومت نے باقاعدہ گزشتہ رات جب ان چیزوں پر اتفاق ہوا تو انہوں نے پھر اس کو وزارت داخلہ میں اور اس کے بعد نواز شریف سے باقاعدہ اس سے پر منظوری لی، اور پھر ہمارے ساتھ انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہیں. ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، آپ میں سے کسی کو یہ آئیڈیا نہیں آیا کہ یار اس کاغذ کے اوپر دستخط کرا لو؟ آپ نے کہا مطالبہ کیا دستخط کرنے کا؟ دستخط کرنے کی بھی بات ہوئی تھی، تو اس پر یعنی یہی تھا کہ جو کہ اس طرح کے جتنے بھی پہلے دھرنے ہوئے ہیں کوئی تحریری طور پر ایسے دستخطوں کے ساتھ معاہدے نہیں تھے. اس پر اسی طرح میڈیا کے سامنے ان چیزوں کو آپ نے کہا مسلمان کی زبان کافی ہوتی ہے، آپ نے کہا کہ مسلمان کی زبان کافی ہے، بس معاہدہ ہو گیا. عام مسلمان کی زبان پر چونکہ سامنے بیٹھ کے ساری شکیں اس میں باقاعدہ ساتھ گواہ دی ہیں. تو دعائے خیر تو کی ہوگی نا آپ نے؟ دعائے خیر بھی نہیں کیا آپ نے، دستخط بھی نہیں کیے. دعائے خیر تو ہوئی ہے نا، ساری چیزیں ہوئی ہیں. اچھا، دعائے خیر ہوئی ہے؟ جی. دعائے خیر کس نے کروائی ہے؟ جس وقت وہ ہم نے ان شکیں پڑھی ہیں تو اسی کے ساتھ ہی ہم نے دعا خیر کر دی ہے. اچھا، اور تو آپ ابھی بھی آپ آج تک آپ نے زندگی میں جتنے معاہدے کیے ہیں وہ سب اسی طرح کیے ہیں آپ نے جلالی صاحب بطور ایک سیاسی اور مذہبی رہنما؟ جی، یہ ان کے ہم نے بطور اعلامیہ وہ تیار کی تھی چیزیں. اچھا. اور اعلامیہ پڑھا گیا ہے، اور اعلامیہ
آپ حضرات کے پاس پہنچا بھی ہوگا. چلے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہیں, خواجہ سعد رفیق بھی ہیں, اس طرح ان کی. چلیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ نہیں اعلامیہ ہے, آپ یہ تسلیم کرتے ہیں؟ جس وقت دو اپنے فریقین کے درمیان ایک چیز پر اتفاق ہو گیا ہے تو وہ اعلامیہ جو ہے اس کو آگے بیان کرنا. جی جی, لیکن اتفاق جب ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک معاہدہ ہے. آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ہے اور حکومت اس کی پابند ہے؟ جی جی. تو اچھا اب یہ بتا دیں کہ معاہدے کی جو آپ نے اس میں کچھ شرائط تھی جو کہ میڈیا پہ چلی تھی کہ آپ کے لیڈروں کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں گے, تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کون سے مقدمات کے خاتمے کا آپ سے وعدہ کیا حکومت نے؟ یعنی انہوں نے اس میں یہ جو ایک تو یہ چیلم شریف کے موقع پر مقدمات ہیں ان کے لحاظ سے, اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی یعنی جو تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری کے دوران مقدمات تھے ان کے لحاظ سے بھی وہ سب ختم کرنے کا انہوں نے وعدہ کر لیا حکومت نے. یعنی یہ جو موجودہ ان کا تو واضح طور پر انہوں نے کہا, ٹھیک ہے, اور باقی جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہم چلیں. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب, آپ مظاہرین کے نمائندے کے طور پہ حکومت کے وزراء کے ساتھ شریک ہوئے مذاکرات میں. ہماری کوشش ہے خواجہ سعد رفیق بھی ہمیں جوائن کریں گے, مگر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر وفاقی وزیر جو کہ رکن مذاکراتی ٹیم تھے حکومت کی طرف سے وہ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم بات کریں. دھرنا تو ختم ہو گیا, مگر سوال یہ ہے کہ معاہدہ ہوا یا نہیں. ختم ہو گیا, اچھا ہو گیا, مگر جو 3-4 دن عوام نے عذاب میں گزارے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور کیا یہ دھرنا پہلے دن ختم نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا؟ یہ بہت سارے سوال ہیں جن کا تسلی بخش جواب ابھی تک سامنے نہیں آ رہا. آپ کو سناتے ہیں کہ ہماری حکومت نے ایک بڑا اچھا حل ڈھونڈا ہے مستقبل کے دھرنوں کو روکنے کا, اور جمہوری حکومت ہے, منتخب حکومت ہے, ان کا یہ تجویز ہے چودھری نثار علی خان صاحب نے دی ہے. بڑی دلچسپ تجویز ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے ریڈ زون کے اندر, اور ایوان صدر ہے, سپریم کورٹ ہے, بقول ان کے بڑی بڑی اہم عمارتیں ہیں, ان سب کے گرد کوئی ایسا ایک دیوار یا ایسا سٹرکچر کھڑا کر دیا جائے تاکہ کوئی ریڈ زون میں ایسے لوگ داخل ہی نہ ہو سکیں جہاں پہلے ہی عوام کو پارلیمنٹ تک رسائی نہیں. اس ریڈ زون کے لیے ہمارے منتخب حکومت کے منتخب ایوان کے منتخب وزیر داخلہ کیا تجویز کر رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. بطور وزیر داخلہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے اس علاقے کو بطور جلسہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے فوری پابندی عائد کر دی جائے, اور آئندہ کسی سیاسی یا مذہبی یا کسی اور گروہ کو ڈی چوک میں نہ جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی کوئی سیاسی اجتماع یا دھرنا کرنے کی اجازت ہوگی. آپ نے سن لیا, کوئی اجازت نہیں ہوگی. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ ریڈ زون کے ارد گرد کچھ ایسا سٹرکچر کھڑا کر دیا جائے, شاید دیوار وہ کہنا چاہ رہے تھے, کہ وہاں پہ اتنی پولیس کو آسانی ہو, لوگوں کو ریڈ زون میں داخل ہونے سے روکنے میں آسانی ہو. اور یہ وہ ریڈ زون ہے جہاں پارلیمنٹ ہے عوام کی, عوام کے نمائندوں کی, جہاں وزیر اعظم ہیں, وزیر اعظم ہاؤس ہے, ایوان صدر ہیں, سپریم کورٹ ہے, جہاں پہ انصاف کے متلاشی انصاف مانگنے جاتے ہیں, عام لوگ بھی جاتے ہیں. تو ریڈ زون کے ارد گرد اس دیوار کی بھی تجویز زیر غور ہے. وہ انورٹر صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. آپ تو حکمران جماعت کے منتخب نمائندہ ہیں, اس پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں جو کہ ریڈ زون میں ہے, اور جس ریڈ زون کے ارد گرد آپ کسی دیوار کی تجویز ہے, آپ بطور سیاستدان کیسے دیکھتے ہیں, کتنا مناسب ہے یہ اقدام منتخب حکومت کے لیے کہ ریڈ زون کو عام لوگوں کی رسائی کے لیے بند کر دیا جائے, خاص کر جب وہ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے؟ اور باہر کے ممالک میں بھی یہ احتجاج تو ہوتا ہے, برطانوی پارلیمنٹ کو آپ لے لیں یا دوسری جگہ.
مطیع اللہ صاحب، جو وزیر داخلہ صاحب کا چودھری نثار علی خان صاحب کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ایریا آف دی کنٹری ہے، جہاں پہ سپریم کورٹ بھی ہے، جہاں پہ پارلیمنٹ بھی ہے، جہاں پہ فارن آفیسز بھی ہیں، جتنے ایمبیسڈرز بھی ہیں وہ بھی اسی ایریے میں ہیں، جو ریڈ زون جس کو کہا جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں تو ایک پرامن علاقہ بھی ہونا چاہیے. جہاں تک احتجاج کا طریقہ کار ہے، احتجاج کے لیے تو پورا اسلام آباد وہاں موجود ہے. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ جی یہ ایسا ایریا ہے کہ جہاں عام آدمی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی جمہوری حکومت میں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عام آدمی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی احتجاج کرنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے. وڈر صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہاں روکوں پہ گا. جا کے احتجاج کیا جا سکتا ہے. کیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کی جگہ جو ہے وہ پاکستان کے شہریوں کے لیے احتجاج کرنے کی مناسب جگہ نہیں ہے؟ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کرنا بری بات ہے؟ دیکھیں جی، پارلیمنٹ ہاؤس کے علاوہ بھی بہت ساری، صرف پارلیمنٹ وہاں نہیں موجود ہے، وہاں سپریم کورٹ کے سامنے سے آپ گزر کے جاتے ہیں، وہاں پریزیڈنسی ہے، وہاں فارن آفیسز ہیں. تو سپریم کورٹ میں تو روزانہ عام لوگ جاتے ہیں بٹو صاحب، سپریم کورٹ میں روزانہ عام لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ نے محتسب کا سیکریٹریٹ بھی بنایا ہوا ہے، تو آپ پرامن احتجاج کی اجازت کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں مطیع اللہ صاحب، پرامن احتجاج کی جو وہ سپریم کورٹ جگہ نہیں ہے پرامن احتجاج کی. پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، انصاف کے لیے تو جاتی ہے. پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ تو ساتھ ہی ہے نا جی. پارلیمنٹ بھی ساتھ ہے، سپریم کورٹ بھی ساتھ ہے، پریزیڈنسی بھی ساتھ ہے، فارن آفیسز بھی ساتھ ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنے امپورٹنٹ ایریے کو جو بلاک کر دیا جانا، جو آئے دن ہمارے یہ روٹین بنی ہوئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کسی طرح بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. بٹو صاحب، اور جو جن جگہوں کو آپ امپورٹنٹ کہہ رہے ہیں وہ جگہیں اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ ان غریب عوام کے ووٹ لے کر آپ ان امپورٹنٹ جگہوں میں آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں صوفوں پہ، تو وہ غریب عوام کے جگہ جو ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کی سیکیورٹی اتنی عام نہیں ہے. غریب آدمی پہلے دیکھیں بٹو صاحب، ایک غریب آدمی جو ہے پہلے ہی اپنے ایم این اے کو ہاتھ نہیں ملا سکتا، اس تک اس کی رسائی نہیں ہے، اب اسے احتجاج کرنے کے لیے بھی وہاں پہ نہیں آنے دیں گے تو کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ دیکھیں جی، غریب آدمی کے لیے ہم تن من دھن ہمارا حاضر ہے، ہمارا منشور بھی یہی ہے، ہمارا مقصد بھی سیاست کا یہی ہے. اور کوئی سیاستدان یا کوئی ایم این اے یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ غریب آدمی تک اس کی رسائی نہ ہو. اور جو سیاستدان یہ چاہے گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر جمہوری آدمی ہے، وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے. بالکل سیاستدانوں کے دروازے غریبوں کے لیے، عام آدمی کے لیے، ہمارے دل جو ہیں وہ عام آدمی کے لیے کھلے ہیں. پارلیمنٹ نہیں، ویلکم کرتے ہیں، ان کے درد دل کے لیے حاضر ہیں. لیکن یہاں عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملکی املاک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کوئی ذاتی مفاد کے لیے آ رہا ہے یا کوئی اور کام کے لیے؟ یہ دیکھیں جی، پہلے جو دھرنا عمران خان صاحب کا ہوا، اس دھرنے میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ملکی معیشت کا کتنا انہوں نے نقصان کیا. انٹرنیشنل لیول پہ ہماری جو گڈ ول تھی اس کو انہوں نے نہیں. تو اگر بٹو صاحب، اگر عمران خان نے دوبارہ دھرنا کیا تو آپ روک لیں گے اسے؟ بالکل روکیں گے جی. ریڈ زون میں عمران خان کے دھرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. بہت ساری اور جگہیں جہاں وہ جلسے کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ملکی نظام کو درم برم کرنے کی میں سمجھتا ہوں کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم ایک بات کر رہے تھے، ملک کو اب چلنے دینا چاہیے. اور اپوزیشن کا بھی اب رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس ملک کے نظام کو بہتری کی طرف، جو اللہ کے فضل و کرم سے گامزن ہے، اس میں وہ حکومت کے دست و بازو بنے. وہ اس دھرتی کے لیے، اس پاک وطن کے لیے، اس کے روشن مستقبل کے لیے. اپوزیشن اگر اپنا کام کر رہی ہو تو ان لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ الزام یہی ہے کہ آپ کا مخمک ہے آپس میں. کوئی مکان نہیں ہے. وہ اپوزیشن والوں کا جو فورم ہے، وہ اسمبلی ہے، وہ ہاؤس ہے، وہاں وہ اپنے رائے کا کھل کے اظہار کرتے ہیں، حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، اپنا فرض نبھاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک پارلیمانی جو جمہوری نظام ہے، اس کی یہی جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پوری طرح کے ہو رہا ہے. ہمیں وٹو صاحب معذرت چاہتا ہوں، حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے ایک اہم رکن خواجہ سعد رفیق، جو وفاقی وزیر برائے ریلوے بھی ہیں اور
हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। साद रफ़ीक साहब, अभी कुछ देर पहले डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब जो कि मुजाहिरीन के नुमाइंदा थे, उनसे फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि चौधरी निसार साहब, बकौल उनके, मैं नहीं कह रहा, उनका ये कहना है कि झूठ बोल रहे हैं कि कोई मुआहदा नहीं हुआ, मुआहदा हुआ है। तो कुछ वजाहत करेंगे, क्योंकि मुज़ाकरात तो आप लोग करते रहे, कोई मुआहदा हुआ है या ज़ुबानी वादे वईद हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 3-4 मिनट है मेरे पास, मैं इसलिए जल्दी बात करूंगा जी। गुजारिश ये है कि 3 बातें तय कर दी थी हमने, उन दोस्तों को कहा था जो मेरे यहाँ तशरीफ लाए थे कि कोई तहरीरी मुआहदा नहीं होगा। एक, जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है और उनके खिलाफ सबूत हैं वो अदालतों का और कानून का सामना करेंगे। और तीसरी बात ये कि कोई हुकूमती नुमाइंदा वहां धरने में जाकर बात नहीं करेगा। इसकी बैकग्राउंड ये है कि एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पिंडी का हो चुका था, जहां इजाजत दी गई थी और मेहरबान जो थे वो इस्लामाबाद आ गए थे। अब बात ये, उनके कुछ तहफुजात और कुछ उनकी गलत फहमियाँ थी। 295C में कोई अमेंडमेंट उनका ख्याल था होने जा रही है, या किसी फ़हीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरतकिब सजा याफ्ता शख्स को शायद को छोड़ने की कोशिश हो रही है। 4th शेड्यूल की बात थी, जो लोग जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया उनकी रिहाई का मामला था। उस पर हमने उन्हें कानून और आइन के दायरे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है और उनको यकीन दहानी भी करवाई है, और उस यकीन दहानी का हमने 6-7 नकात का इजहार भी किया है। लेकिन ये कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन जो यकीन दहानी है वो सॉवरन है। और जब डार साहब ने, मैंने और पीर अमीन उसनाद शाह साहब ने उनके तहफुजात को दूर किया है और उनसे बातचीत बैठ के की है, तो उस बातचीत को हम ऑनर पहले भी कर रहे थे, इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। तो इसके अलावा कोई और अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट ने नहीं दी सवाए इन 3-4 नकात के? 7 नकात है, उनका जिक्र किया जा चुका है, इन पर बड़ी वाज़ेह अंडरस्टैंडिंग है। 4th शेड्यूल को ऑलरेडी रिविजिट किया जा रहा है। जो बेगुनाह लोग होंगे निकाले जा रहे हैं, मजीद भी निकालेंगे। जिन्होंने पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ पुरअमन एहतजाज किया, उन्हें रिलीज किया जाना चाहिए, बिल्कुल करेंगे। प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसी तरह 295C में कोई तब्दीली ना अंडर कंसिडरेशन है, ना कोई की जाएगी, उनको बताया गया है। इसी तरह कुछ मीडिया के बाद प्रोग्रामों पे उनका एतराज था, तो हमने उन्हें कहा आप कैमरा से रिव्यू कीजिए। वुज़रा को भी कैमरा में जाना पड़ता है, शिकायत हो, कानून और आइन के आइन मुताबिक है। और 2-3 और नकात हैं जिसपे जो है वो वजाहत हम कर चुके हैं बार बार, वो आपके आगे होंगे। ये रिटन एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, एक मुफाहमत मौजूद है, उस अंडरस्टैंडिंग को हम ओन करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ख्वाजा साहब, उनका ये कहना है कि ये मुआहदा है, आप इसको मुआहदा नहीं कहेंगे, चाहे जुबानी है चाहे तहरीर, कोई मुआहदा नहीं है ये। भाई जब कुछ मुतीउल्लाह साहब, माई लास्ट आंसर मेरे प्यारे भाई ये है, हुकूमत का ये फर्ज और जिम्मेदारी है कि अगर कुछ लोग या कौम का एक तबका कोई सवाल करे या कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो तो उसको एड्रेस भी करे और उसका जवाब दे। ये हुकूमत ही की जिम्मेदारी है। हमने अपनी जिम्मेदारी भी अदा की है और खून खराबे के बगैर और लड़ाई झगड़े के बगैर हमने रेड जोन को खाली भी करा के उनको इत्मीनान के साथ वापस भेजा। और जिन्होंने पुरतशद्दुद एहतजाज किया है, तोड़ फोड़ की है, वो जेल में है। अच्छा ख्वाजा साहब, आखिर में ये बता दें कि जो चौधरी निसार साहब ने कहा है कि अब रेड जोन के इर्द गिर्द कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, शायद उनका मतलब दीवार से था, कि जिसमें पुलिस को आसानी होगी लोगों को आने जाने में वहाँ पे। तो आप तो खुद एक यूनियन लीडर है, एक सियासी जद्दोजहद है आपकी, पुरअमन एहतजाज जो है अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट के सामने करना क्या शहरियों का हक नहीं है? और क्या रेड जोन में ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए? सर, ये वज़ीर दाखिला ने बात की है, सोच समझ के की है, इस पर बड़ी लंबी बात हो सकती है। तो आप समझते हैं कि पार्लियामेंट के सामने एहतजाज का हक नहीं देना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को? कैप्चर करना जाए पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में नहीं। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया आपका जी। ख्वाजा साद रफ़ीक जी, ख्वाजा साद रफ़ीक वफाकी वज़ीर बराह रेलवे मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर बात जारी रहेगी। वेलकम बैक। अपना गिरबान में बात करें डी चौक और कराची के धरनों के इख्तिताम की एहतजाजी धरनों के हवाले से आपको सुनाते हैं। रेड जोन के इर्द गिर्द जो नए हिफाजती इक़दाम का फ़ैसला किया गया है, वज़ीर दाखिला ने जो ऐलान किया, उनसे भी ये सवाल किया गया था कि आखिर एक जमहूरी हुकूमत को और मुंतखब ईवान को ऐसा क्या ज़रूरत है कि अपने ही वोटरों और अपने ही शहरियों को पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करने से रोक दिया जाए, और वो भी पुरअमन एहतजाज। तो चौधरी निसार ने इस सवाल का भी जवाब दिया। गुजारिश ये है कि आप फैसला कर लें
کہ کیا کرنا ہے. ملک کن حالات سے گزرا ہے اور آپ کی کوئی غلط فہمی ہے تو یہ دور کر لیں کہ برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے جو مظاہرہ ہوتا ہے وہ بڑا قانون کے مطابق اپرووڈ ہوتا ہے اور کیلیبریٹڈ ہوتا ہے. اس کو کنفیوز مہربانی کر کے نہ کریں. آپ بڑے ذی شعور اپنا اس کو پوائنٹ سکورنگ کی نظر نہ کریں. نمبر 2، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے دھرنے ہوں اور لوگ آئیں اور سیل کر دیں کیپٹل کو، تو میں آپ کی اس ریکمنڈیشن کو بھی پارلیمنٹ کے سامنے رکھوں گا. چودھری نثار صاحب نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیل کر دیں کیپٹل کو تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ویسے کیپٹل تو حکومت بھی سیل ہی کرتی ہے جب بھی ایسا کوئی احتجاج ہوتا ہے، مگر اس سیل کرنے کے باوجود لوگ ریڈ زون میں بھی گھس آتے ہیں. سردار صاحب، آپ تو کرائم رپورٹر رہے ہیں، پولیس کی کارکردگی اور پرفارمنس کو بڑے قریب سے آپ دیکھتے رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بنیادی طور پہ پولیس کی ذمہ داری ہے اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ احتجاج کو ریگولیٹ کریں، پرامن بنائیں، بجائے اس کے کہ کسی ایریا میں داخل ہونے سے عوام کو، شہریوں کو روک دیں، پرامن احتجاج کرنے سے روک دیں؟ آپ اس احتجاج کو پرامن بنانے کے لیے تمام اقدامات کریں، پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کرنے کی اجازت دیں کچھ وقت تک اور اس کے بعد ان کو باہر نکال دیں. مگر بالکل دیوار بنانا اور ان کے رسائی روک دینا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پولیس اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے حکومت ایسے کام کر رہی ہے یا پھر واقعی ایسی دیوار کی ضرورت ہے؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو کلیئر ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو یہ مظاہرین انٹر ہوئے، یہ انتہائی وزارت داخلہ کی بھی نااہلی تھی، پولیس کی نااہلی تھی کہ کیپٹل کے اندر اور حساس ترین جگہ پہ پولیس کی تمام رکاوٹیں عبور کر کے وہ پہنچ گئے. اس پہ تو ابھی انکوائری وزیر داخلہ نے انکوائری ہیلڈ کر دی ہے، اب وہ دیکھنا ہے کہ اس کی رپورٹ کیا آتی ہے. اس سے پہلے بھی بڑے مظاہروں کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے. جو پارلیمنٹ کی دیوار کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں ہوا تھا ایسے. آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈ زون کی دیوار پیپلز پارٹی کے دور میں یہ منصوبہ سیف سٹی کے نام سے شروع کیا گیا اور اس میں یہ بنیادی طور پر انٹیلیجنس معلومات ایسی سامنے آئی تھیں جو کہ ریٹن موجود ہیں کہ پارلیمنٹ کے اوپر ممبئی جیسے اٹیکس اور جو انڈین جو 2 مرتبہ انڈیا میں ایسے شکل کے اٹیکس ہوئے، دہشت گرد پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. لہٰذا پارلیمنٹ کو اور ریڈ زون کو محفوظ بنایا جائے، اور اس کا انہوں نے طریقہ کار یہ وضع کیا تھا کہ ایک وال ہوگی، باؤنڈری وال، وہ تو پارلیمنٹ کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے یہ پورا ایک علاقہ جو ہے ریڈ زون، جہاں پہ سپریم کورٹ ہے، عوام نے جانا ہوتا ہے، محتسب ہے، عوام نے جانا ہوتا ہے، طے ہوا تھا. ایوان پارلیمنٹ بھی عوام کا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن دیکھیں نا، پارلیمنٹ کے سامنے عوام کا کام تو نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں عام حالت اچھا، اب دہشت گردوں کی وجہ سے اب عوام کے اوپر پابندیاں لگانے شروع کر دی جائے. عوام تو ان کی فریڈم آف موومنٹ، ان کا آزادی رائے کہاں ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ عوام نے جا کے پارلیمنٹ کے اندر بولنا ہے یا ان کے ریپریزنٹیٹیو نے؟ عوام کا حق نہیں ہے پارلیمنٹ میں جانا، ان کو دیکھنا، اپنے ایوان کے اپنے نمائندوں کو، اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں. آپ کہتے ہیں عوام کو نہیں جانا چاہیے عوام کو پروٹیسٹ؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے اچھا کہ پورے اسلام آباد کو جرمال بنا دیں. مطیع اللہ، میرے خیال میں یہ جو گفتگو سردار صاحب اور آپ کر رہے ہیں نا، یہ ایک بڑی ڈیبیٹ کا ایک چھوٹا پہلو ہے. بڑا معاملہ یہ ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے. رول آف لا کی صورتحال مطیع اللہ یہ ہے کہ جس بندے نے آئین توڑا، آپ اس کا نام ECL سے نکالتے ہیں، وہ جہاز میں بیٹھتا ہے بیماری کا بہانہ کر کے، وہ جا کے ایک بیرون ملک میں جا کے چلا جاتا ہے، اور وہاں پر جس طرح کی بیماری ان کو جنرل پرویز مشرف کو تھی، وہ سوشل میڈیا پہ ساری تصویریں آ گئی کہ وہ کیا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی کمزور آدمی وہ قانون وائلیٹ کرتا ہے، اس کو قانون پکڑتا ہے، اور اگر کوئی زیادہ طاقتور ہو تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور احتجاج اگر کوئی کرنا اور اگر کوئی احتجاج کرنا چاہے تو اس کے رستے میں رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، اور احتجاج اگر چھوٹا ہو تو آپ ان کو مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، گرفتار بھی کر لیتے ہیں، اور احتجاج بڑا ہو تو آپ نے PTI اور پیٹ کے دھرنے دیکھے. اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ ہم کسی کو ریڈ زون میں نہیں آنے دیں گے، تو کسی کو اجازت نہیں ہے ریڈ زون میں آنے کی، تو کوئی اجازت لے کے ان سے اس وقت آیا تھا یا کوئی اجازت لے کر ابھی آیا ہے؟ یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جس وقت تک آپ رول آف لا، کس شخص نے روکا ہے آج وزارت داخلہ کو اسلام آباد کی پولیس کو ایک ماڈل پولیس بنانے میں؟ اسلام آباد کی پولیس کرپشن میں بری طرح مبتلا ہے، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. انصاف کا جو پہلا دروازہ ہے وہ مقامی عدالتیں نہیں ہیں، وہ پولیس کا تھانہ ہے، جہاں پر محرر کے پاس جاتے ہیں تو وہ پیسے لیتے ہیں.
بدقسمتی سے میں سب پہ الزام نہیں عائد کر رہا، کیونکہ تھانوں کا مطیع اللہ یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں اور پنجاب میں اور باقی جگہوں پر تھانوں کا بجٹ نہیں ہے. تھانوں کی بجلی کہاں سے آتی ہے، گیس کہاں سے آتی ہے، پیٹرول کہاں سے آتا ہے، گاڑیوں کا اسٹیشنری کے پیسے کہاں سے آتے ہیں. یہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور وہ مجبور ہے لینے پہ پیسے. اس طرف کوئی بھی نہیں آتا، رول آف لا کے اوپر کوئی نہیں آتا. چلیں جی معین بھٹو صاحب، آپ منتخب نمائندے ہیں. بات یہ ہے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اربوں روپیہ جو ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ اور کیمروں پہ لگا دیا جاتا ہے، پھر پولیس کو بھی اس کے اوپر جو ہے اربوں روپیہ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی پھر آپ کہتے ہیں کہ ریڈ زون کے جو انٹرنس پوائنٹ ہے ادھر بھی دیواریں اور گیٹ لگا دیے جائیں، اور پارلیمنٹ کے سامنے شہریوں کو اس لیے احتجاج کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دہشت گرد چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے عوام ان کی کارروائیوں کی سزا جو ہے عام شہریوں کو دی جا رہی ہے. تو کیا یہ حکومت اور پولیس کی ناکامی نہیں ہے جس پہ پردہ ڈالنے کے لیے ریڈ زون کے اندر اب پرامن احتجاج پہ بھی پابندی کی بات ہو رہی ہے؟ مطیع اللہ صاحب، بات یہ ہے کہ جو بھی اصلاحی کام ہو، آپ اس کو اگر یہ پازیٹیولی لیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک اخلاقیات کے اصول طے کیے جا رہے ہیں کہ جی آپ کم از کم اس ایریے کو، جو موسٹ امپورٹنٹ ایریا ہے، اس کو ایک احتجاج کی جگہ نہ بنائیں، اس کو توڑ پھوڑ کی جگہ نہ بنائیں. جہاں تک ملک کی سلامتی کا تعلق ہے، موجودہ حکومت نے، وہ پولیس کا معاملہ ہو یا ملک کی سیکیورٹی کا معاملہ ہو، وہ کیمرے لگانے پہ اخراجات ہوں. پاکستان میں موجودہ حکومت نے، پاکستان مسلم لیگ کی حکومت نے، میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے عوام کی سیکیورٹی کے لیے، پاکستان کے لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف ہوں. وہ جس طرح بھی ہو سکا ہے موجودہ حکومت نے پاکستان میں عوام کو تحفظ دینے کے لیے میکسیمم اقدامات کیے ہیں. اور بدقسمتی سے آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ہمارا ملک جس دہشت گردی کی زد میں ہے وہ کوئی خوشگوار معاملہ نہیں ہے، اور وہ اتنا آسان معاملہ بھی نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ موجودہ حکومت کو آپ شاباش دیں کہ انہوں نے کتنے ڈیرنگ سٹیپس لیے ہیں امن کو قائم کرنے کے لیے، دہشت گردی ختم کرنے کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے. اور وہ پاکستان آج نہیں ہے جو آج تھے 2.5-3 سال پہلے کا پاکستان تھا. آج آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا سے اچھی خبریں ملتی ہیں، اس کے باوجود کہ کبھی کبھی اتنے افسوسناک واقعات ہو جاتے ہیں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے. مگر آپ یہ ضرور کہیں کہ موجودہ حکومت نے ہر وہ قدم اٹھایا ہے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ہو، پاکستان کے عوام کی بھلائی کے لیے ہو، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہو. موجودہ حکومت نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. اچھا بھٹو صاحب، نواز شریف صاحب نے واپس ذرا ریڈ زون پہ آ جائیں، جو کہ پاکستان کی 18 کروڑ عوام کی منتخب حکومت اور منتخب پارلیمنٹ کا مرکز ہے، اور جہاں پہ اب بات ہو رہی ہے پرامن احتجاج کے اوپر بھی پابندی لگنے کی. اب واپس ریڈ زون کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اس ملک میں اس حکومت پہ بھٹو صاحب جب حکومت پہ فوجی قبضہ ہوتا ہے تو 2 ٹرک اور 1 جیپ کافی ہوتے ہیں. اس وقت ریڈ زون کی حفاظت کوئی کرنے والا نہیں ہوتا. آپ پرامن شہریوں کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کے احتجاج نہ کر سکیں. نہیں، وہ تو آپ دیکھیں نا، جو ریڈ زون کی اگر کوئی حفاظت کرنے والا خود آ جائے وہاں تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا. مگر بات یہ ہے کہ نہیں تو اس کا آپ کیا بگاڑتے ہیں؟ ابھی اعزاز صاحب نے کہا مشرف صاحب جو ہے جہاز چڑھ کے چلے گئے، ادھر آپ ریڈ زون اور بلڈنگوں کی حفاظت کے لیے آپ یہ دیواریں بنا رہے ہیں ریڈ زون میں، عمارتوں کی حفاظت کے لیے، اینٹوں کے لیے، کنکریٹ کے لیے. دیواروں کی بجائے انہوں نے نہیں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ سٹرکچر ایسا. اب سٹرکچر سے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پالیسی ایسا وضع کی جائے گی، کوئی طریقہ کار ایسا بنایا جائے گا، کوئی قوانین ایسے، اصول و ضوابط ایسے طے کیے جائیں گے کہ اس ایریے میں احتجاج کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں آ کے احتجاج کیا جائے. اچھا تو یہ بتائیں بھٹو صاحب، پھر یہ عوام جو ہیں پرامن احتجاج جو ہے چودھری نثار صاحب کے گھر کے سامنے کریں گے؟ پھر کہاں کریں گے؟ پھر احتجاج کی جگہ بتائیں کون سی مناسب ہے، کوئی جگہ بتا دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نہیں پورے ملک میں جہاں بھی احتجاج کیا جائے وہ احتجاج ہوتا ہے، اس کا نوٹس حکومت کو لینا چاہیے،
وہ بے شک کوئی کسی سڑک پہ ہو, کسی اسکول میں ہو, کہیں بھی ہو, حکومت اس کا نوٹس لیتی ہے. مگر یہ احتجاج جو ہے, توڑ پھوڑ والا احتجاج جو ہے, جو بدامنی پیدا کرنے والا احتجاج, جو ملک کی مفاد کے خلاف ہو, یہ جو بدامنی پیدا کرنے والے نا وہ اجازت لے کے نہیں آتے اور وہ کر کے چلے بھی جاتے ہیں. ان کا آپ نے آج تک کچھ نہیں بگاڑا. جو پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, جو پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, کیا سزا ملی ان کو؟ مطیع اللہ صاحب, اسی بات کا تدارک اب کیا جانا ضروری ہے کہ جو لوگ جو اس طرح کی مس یوز کرتے ہیں ان چیزوں کو, کہ اس چیز کا تدارک کیا جائے. یہ اسی وجہ سے یہ پالیسی جو وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ ایسی بنائی جائے کہ احتجاج کیا جائے, مگر اس ریڈ زون کے علاوہ پوری جگہ جتنی اسلام آباد میں ہے, جہاں بھی ہے, وہ بہت ساری جگہ ہیں وہاں احتجاج ہو سکتا ہے, اس سے منع نہیں کیا گیا. بھٹو صاحب کی بات اپنی جگہ پہ, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں, آپ نے کہا کہ مذہب دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں, بالکل احتجاج ہوتے ہیں کے سامنے, بالکل ہوتے ہوں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے ہی ملک کی توڑ پھوڑ شروع کر دیں؟ تو ان کے خلاف کارروائی کس نے کرنی ہے؟ نظر آتش کر دیں, پورے شہر کو یرغمال بنا دیں, جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, حکومت نے کیا کر لیا بنا دیں. اور یہ موجودہ پروٹیسٹ کرنے والے لوگ تھے, انہوں نے صحافیوں کی زندگیاں بھی عذاب میں ڈالی اور قتل عام کر دیتے اگر صحافی جو ہے اوائڈ نہ کرتے اس کی کوریج کا. مجھے یہ بتائیں ایسا غیر مذہب احتجاج کس ملک میں ہوتا ہے؟ اور دوسری بات, آپ صاحب دیکھیں, جو جس طرح سے یہ لوگ احتجاج نہیں ہے, اگر یہ مذہب ہوں تو خاموشی سے وہاں بیٹھ جائیں. ان کو کس نے کہا کہ آپ میٹرو بس چلا دیں؟ آپ کرائم رپورٹر ہیں نا, جو لوگ غیر مہذب احتجاج کرتے رہے, جن لوگ, ایک سیکنڈ سردار صاحب, ایک سیکنڈ, جنہوں نے پی ٹی وی پہ, سردار صاحب یہ بتائیں, جن لوگوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, جن لوگوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ پہ ہلہ بولا, ان کو کیا سزا ملی؟ وہ غیر مذہب لوگ ہیں, نہیں کیا سزا ملی بتائیں؟ ان کو سزا ملنی چاہیے. ان کے خلاف کیا آپ کرائم رپورٹر ہیں, بتائیں کتنے جیل میں ابھی, بتائیں آپ. جیل میں ان کی ضمانت, حکومت اپنی ناکامی کو چھپاتی ہے. جو غیر مہذب احتجاج کرتے ہیں ان کو مذاکرات کیے جاتے ہیں, ان سے معاہدے کیے جاتے ہیں, اور جو پرامن شہری ہیں ان پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. میں یہ ماننا یہ ہے کہ آپ احتجاج ضرور کریں, لیکن احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے, مذہب انداز ہوتا ہے. نہیں وہ تو پھر آپ کے اس احتجاج ہوگا تو پتہ چلے گا. گراؤ انسانی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا, اور اس کے بعد پھر حکومت کو موبائل سروس بند کرنا پڑی, اور خطرے میں جو ڈالتے ہیں ان کا کیا بگاڑ لیا سردار صاحب؟ یرغمال بنایا گیا 4 دن. راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کو آپ جا کے پوچھیں تو یہ احتجاج والے صحیح ہیں, احتجاج والے صحیح ہیں. وٹو صاحب بتائیں, یہ ان کی حکومت کی ناکامی ہے. وٹو صاحب آپ پرامن احتجاج پہ تو پابندی لگا رہے ہیں, جن لوگوں نے 4 دن تک اسلام آباد کو یرغمال بنائے رکھا, ان کا آپ نے کیا بگاڑ لیا؟ کیا کیا ان کے خلاف؟ ان کے ساتھ آپ نے مذاکرات کیے اور معاہدے کیے, اور آج انہیں آپ نے گھر جانے دیا گرفتار کرنے کی بجائے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ مطیع اللہ صاحب, جو اگر باخیریت یہ سارا ایک مسئلہ جو پیدا ہوا تھا یہ سر انجام پا گیا ہے, تو اس بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی پالیسی بہت اچھی تھی, جمہوری پالیسی تھی, کہ بجائے اس کے, اور اگرچہ یہ ایک غیر جمہوری جان چھوٹی 100 لاکھوں پائے, حکومت کی یہ بہت اچھی پالیسی تھی, نہ کوئی مقدمہ درج کرنا پڑے گا, نہ کسی کو. غیر جمہوری طریقہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی جمہوری طریقے سے بات کی گئی ہے. اور یہ بات میں آپ کو مطیع اللہ صاحب کہہ دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے یہ اس دفعہ جو رٹ قائم کی ہے کہ چودھری نثار علی خان کا یہ موقف 100% درست ہے کہ کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا. ایگریمنٹ ہوتا ہے جو مشروط ہوتا ہے, 4 دن تک اسلام آباد, راولپنڈی اور کراچی کے عوام جس عذاب میں مبتلا رہے, اس کا حساب کون دے گا؟ ٹیلی فون لائنیں بند, میٹرو بس سروس بند, سڑکیں بند, کنٹینر آپ لوگوں نے لگائے, عذاب میں سینٹ کے جو سینٹ ایوان بالا ہے اس کو چھٹی قرار دے دی چیئرمین سینٹ نے. اس کا حساب کون دے گا؟ کیا یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟ یہ حکومت کی بالکل ناکامی نہیں ہے. حکومت نے تو جانی نقصان سے بچنے اور لوگوں کو بچانے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے گولی مارے بغیر اپنے گھر کو آگ لگائی نہیں ہوتا, جن لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا ہے, ان پہ کیسز بھی ہونے چاہیے اور ان کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے. گولی آپ کہہ رہے ہیں وٹو صاحب بار بار جان بچ کی, لوگوں کی جان بچ کی, گولی مارنے کے درمیانی کوئی راستہ نہیں ہوتا, بجائے اس کے گولی مارے. کوئی درمیانی راستہ دیکھیں نا جی, اگر درمیانی راستے کی تربیت کس نے دینی ہے وٹو صاحب؟ درمیانی راستے کی تربیت یہ تھا کہ اگر مطیع اللہ صاحب اگر کنفرنٹیشن کی جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا, کوئی بندہ بھی شرارت کر سکتا تھا, کوئی بندہ اس میں سازش کر سکتا تھا. اس کو سوال, اب اس کو ہم اس بحث کو اگر سمیٹنا چاہیں تو یہ بتائیں
کہ دہشت گردوں کے نام پہ اور یہ جو پرتشدد احتجاج کرنے والوں کی وجہ سے پابندیاں کس پہ لگیں گی؟ استادوں پہ جو اپنی تنخواہوں کے لیے احتجاج کرتے ہیں، مزدوروں پہ جن کی اجرت کے لیے جو احتجاج کرتے ہیں، جو چائلڈ رائٹس ہیں، جو انسانی حقوق، جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں، عورتیں، بچے ہیں، ان کے احتجاج پہ پابندی لگ گئی۔ کس وجہ سے؟ کہ حکومت دہشت گردی کو روکنے میں ناکام ہوتی ہے اور حکومت پرتشدد مظاہروں اور ان میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی میں ناکام ہوتی ہے۔ سزا کس کو ملے گی؟ متی اللہ، بنیادی بات وہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ احتجاج کرتے کیوں ہیں؟ لوگ احتجاج اس وقت کرتے ہیں جب ریاستی ادارے اور ملک حکومت کے جو مختلف ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں یا ان کی کوئی بات نہیں سنتے، لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ اور لوگ احتجاج کرتے ہیں جن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یا جو ان کے بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، حکومتوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے 2014 میں 16 دسمبر کے بعد ہم نے دیکھا جو احتجاج یہاں پر کیا گیا، 120 دن یہاں پر احتجاج کیا گیا، سارا جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، توڑ پھوڑ ہوئی، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، عمران خان کے خلاف مقدمہ درج ہے، کچھ بھی نہیں پیٹ ہوا، کے سربراہ کے خلاف مقدمہ درج ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، میرے خیال میں آپ اس سے مزید بات نہیں کر سکتے۔ سردار حمید اعزاز سید اور معین بھٹو صاحب بہت شکریہ، خواجہ سعد رفیق نے اور ڈاکٹر اشرف آصف جیلانی نے بھی جوائن کیا۔ بات یہ کرے کوئی بھرے کوئی، کریں دہشت گرد اور شدت پسند تنظیمیں اور بھریں وہ عام ٹیچر، مزدور، خواتین اور لاپتہ افراد کے لواحقین جن کو اب ریڈ زون میں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آخر پارلیمنٹ کی عمارت کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی اہم ہے؟ کیا عوام اور جو عام شہری ہیں جو ریڈ زون سے باہر رہتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی اسی طرح شہروں کے ارد گرد دیواریں چڑھائی جائیں گی؟ کیا سیکیورٹی کا صرف یہی ایک طریقہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب منتخب نمائندوں اور اس پارلیمنٹ کو دینا چاہیے۔ اپنے گریبان سے اتنا ہی، متی اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔